الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، بزرگان، نوجوان ساتھیوں اور میری مائیں بہنیں، طالبات اور طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم یہ ویڈیو بناتے ہوئے ایک بات ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے چھوٹے بڑوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ عورت ہو یا مرد ہو، بچہ ہو یا جوان ہو، سب کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ آنے والی زندگی میں ان کے لیے آسانیاں ہوں۔ میں حکیم محمد علی بلوچ، انقلابی دواخانہ گگر بن قاسم ٹاؤن کراچی سے آپ کا خادم، آپ کا معالج عرض کرتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ بچوں میں گیسٹرو، اسہال اور پیچش اور الٹی کا مرض اور اس میں ہونے والی ہلاکتیں اور ان پر کسی قسم کا دھیان نہ ہونا اور ان بچوں کے ضائع ہونے کا بہت بڑا نقصان، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ اصل میں جیسے جیسے گرمی شروع ہوتی ہے تو تین چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک انتہائی گرمی، پھر گرمی کا مداوع کرنے کے لیے انتہائی ٹھنڈی چیزوں کا استعمال، نمبر 3 گرمی میں ہونے والی برساتیں۔ یہ تین چیزیں اس مرض کو ہوا دیتی ہیں۔ گرمی کی وجہ سے بچے کے اعصابی نظام میں خلل واقع ہوتا ہے اور وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ بے چینی کی حالت میں اس کو الٹی اور اسہال شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک تو سبب یہ ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ بچے چونکہ بہت پیارے ہوتے ہیں، ان پر کوئی قدغن نہیں ہوتی، تو مائیں بہنیں بھی اور ماں باپ بھی، بھائی بھی، سب لوگ چھوٹے بچے کو بڑے لاڈ سے رکھتے ہیں۔ وہ کبھی آئس کریم کھا رہا ہے، کبھی کوئی وہ چٹپٹی چیز کھا رہا ہے، پھر آئس کریم کھا رہا ہے، کوئی ٹھنڈا پانا، فریج کا دروازہ کھولا، یہ بوتل منہ پہ چڑھائی، اس طرح سے جو ہے کھانے اور پینے میں، ماکولات اور مشروبات میں ان کا جو ہے نا وہ مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے اور اس کو اسہال اور الٹی شروع ہو جاتی ہے۔ تیسرا سبب ہے برسات کا۔ برسات میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پاکستانی، خصوصاً دنیا کے لوگ بھی، میں پوری دنیا سے بات کر رہا ہوں، خصوصاً پاکستان میں ہم لوگ صفائی کا کوئی خاص خیال نہیں رکھتے اور کوڑے کے ڈھیر شہر ہوں یا بہراڑیاں ہوں، یا ہم نے اگر گوبر جمع کرنا ہے وہ بھی ہم گھر کے دروازے پہ جمع کرتے ہیں۔ اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جب برسات پڑتی ہے اور کوڑے کرکٹ اور اس قسم کے گندا جو مواد جمع کیا جاتا ہے اس پہ، تو وہاں سے تعفن اٹھتا ہے اور تعفن ایک وبا کی شکل اختیار کر کے بچوں میں گیسٹرو یعنی اسہال اور الٹی اور پیچس وغیرہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے بچے، ایک ہمارے پاس ایک عجیب بات سی ہو گئی ہے کہ بچے کو الٹی آئی، اسہال ہوا، ہم نے فوراً اس کو اسپتال میں پہنچا دیا۔ انہوں نے اس کو ڈرپ لگا دی گلوکوز کی۔ بھائی کیا کر رہے ہو؟ بھائی اس کا پانی پورا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پانی آپ پورا کر رہے ہیں، لیکن اس کی تحریک اعصابی ہو رہی ہے، اعصاب کی وجہ سے، اعصاب کی تحریک کی وجہ سے اس کو الٹی اور اسہال آ رہے ہیں۔ آپ اس کو اعصابی تحریک گلوکوز دے رہے تو وہ بڑھے گا نا۔ آپ کوشش کرو کہ اس کے جسم میں حرارت پیدا کرو، گرمی خشکی پیدا کرو، خشکی گرمی پیدا کرو، تاکہ وہ اسہال تو بند ہو، وہ الٹی تو بند ہو، پھر آپ اس کا پانی پورا کرو۔ یہ عقل کی دلیل ہے، اور اگر اس دلیل کو نہیں مانا جائے گا تو آپ حیران ہوں گے کہ لاکھوں بچے گرمیوں میں جو ہے نا یہ گیسٹرو کی وجہ سے، اسہال اور الٹی کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ قانون مفرد اعضاء ایک کامیاب طریقہ علاج ہے، دنیا میں اس کا مثال نہیں ہے، ایک عظیم ترین طریقہ علاج ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ قانون مفرد اعضاء کا حکمہ کامیابی سے پاکستان کے لوگوں کی اور دنیا بھر کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ تو انگلینڈ وغیرہ میں، جرمنی میں ہمارے شاگرد الحمدللہ نے ڈیرے جما دیے ہیں، وہ گوروں کو بھی جو ہے نا یہ دوائیں کھلا رہے ہیں، قانون نظر مفرد، کیونکہ یہ اغذیائی دوائیں ہیں، یہ نباتاتی دوائیں، ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، ان میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں ہم کہ بچوں کو اس سے کیسے بچایا جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچے کو ٹھنڈی جگہ پہ نہیں رکھنا چاہیے۔
نمبر 2 فوری طور پر کالا نمک اور لیمو کو کاٹ کے اس کو کالا نمک لگا کے اس کو تھوڑا سا گرم کر لیں، کٹا ہوا طرف اوپر رکھیں اور غیر کٹا ہوا نیچے رکھیں، توے پہ رکھیں یا پلیٹ میں رکھ کے گرم کریں۔ وہ جب ابلنے لگے اس کو اتار کے ٹھنڈا کریں، ٹھنڈا کر کے اس کا بیج نکال کے پورے کا پورا آدھا لیمو بچے کے منہ میں نچوڑ دیں۔ اللہ نے چاہا تو الٹی یہیں بند ہو جائے گی، اور اگر نہیں تو دوسرے وزن سے انشاءاللہ العزیز کسی ٹرپ کی ضرورت نہیں ہوگی، بچے کی الٹی بند ہو جائے گی، پھر آہستہ آہستہ اس کے اسہال بھی ہو۔ اب بچے کو کالا نمک ڈال کے اگر کچھ کھانا چاہتا ہے تو دہی دے، اس سے بھی الٹی اور اسہال بند ہو جائیں گے۔ کالا نمک تھوڑا سا محسوس کرے کہ اس کو ذائقہ آئے تاکہ وہ کھا لے آرام سے۔ چٹپٹی چیزوں کے بچے شوقین، وہ آسابی ہوتے ہیں نا، عضلاتی چیزوں کے کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، اس لیے اس کو یہ آپ دیں۔ اس کے بعد علاج میں کسی حکیم سے، کسی جو ہے نا وہ سمجھدار حکیم جو قانون زیر مفروضہ کا ماہر ہو، اس سے حب مقوی خاص، میں تو فارماکوپیا سے ہٹ کر بناتا ہوں، لوگ فارماکوپیا سے بناتے ہیں، رائی کے دانے کے برابر 1 سال سے 2 سال تک کے بچے کو رائی کے دانے کے برابر منہ میں ڈال کر قہوہ چائے کی 1-2 چمچ پلا دیں اس کو، اس کے اسہال اور الٹی بند ہو جائیں۔ اور اگر بچہ جو ہے وہ 5 سال کا یا 10 سال کا ہے تو اس کو کالی مرچ کے برابر 1 حب دے دیں، الٹی اور اسہال اس کے فوراً بند ہو جائیں گے اور توانائی بھی اس کی بحال ہو جائے گی، اور اس کے جسم سے جو پانی نکل گیا ہے وہ رکنا شروع ہوگا۔ آہستہ آہستہ کھانے پینے سے جسم پانی لے کر بچے کی زندگی کو بچا لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں شفا ہے، لیکن عقل سے کام کرنا، کام کرنا، سمجھ سے کام کرنا، علم سے کام کرنا، یہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کسی مریض کے مرض کے بابت مکمل کامل علم نہیں ہے، اس کو نہیں چاہیے کہ وہ فوراً علاج کی طرف دوڑے، پہلے اپنے آپ کو سمجھائے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، کیسے ہے، اس کو اس طرح علاج کرے۔ اگر اس کو کوئی غلط علاج سے نقصان ہوا تو حکیم اس کا ذمہ دار ہے۔ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ انبیاء بھی یہ کہتے ہوئے گئے، وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا۔ لیکن یہ حب مقوی خاص بچوں کی زندگی بچانے میں اور نیبو کا پانی بچوں کی زندگی بچانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے آپ 20 سے 30 سال سے میں چیلنج کے طور پر الٹی اور اسہال میں یہ گولیاں استعمال کر رہا ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، یہ سب کچھ اس کی طرف سے ہے۔ مجھے امید ہے کہ پاکستانی بھائی اور پوری دنیا میں مجھے سننے والے بھائی اپنے بچوں کی حفاظت میں ایک قدم آگے چلیں گے، اور عقل مندی سے یہ بچوں کی الٹی اسہال اس کو بند کرنے کی کوشش کریں۔ کبھی ان کو ڈرپ نہ لگوائیں، کبھی ان کو اینٹی بائیوٹک نہ دیں، اس سے بچہ جو ہے نا برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر وہ اعصابی تحریک کے اندر پورا پانی نکل جاتا ہے اس کا، جب پانی نکل گیا تو اس کی وفات ہو جاتی ہے، اس کو موت گلے لگ جاتی ہے۔ اس لیے انتہائی عقل مندی سے، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم نے عقل مندی سے یہ کام کرنا ہے، عقل مندی سے آگے بڑھنا ہے، عقل مندی سے باتوں کو سمجھنا ہے۔ بچوں کو آپ ویسے بھی ان موسموں میں لیمو کی سکنجبی تھوڑی تھوڑی ضرور دیا کریں تاکہ الٹی اور اسہال اور اس متعفن ہوا سے بچ سکے، اور اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ برسات کا پانی آئے تو اس کے نکال کا سسٹم رکھیں تاکہ وہ فوراً پانی نکل جائے۔ آپ کے گھر کے سامنے اگر پانی کھڑا رہا اور تعفن اٹھا اور بچے اس میں نہانے شروع کر دیے تو فوری طور پر یہ بیماری جو ہے نا پھوٹ پڑے گی وبا کی شکل میں۔ سبب ایک ہی ہوتا ہے کہ تعفن جو ہے وہ حرارت سے بھی تعفن پیدا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے نا گرمی سے ٹھنڈی چیزیں کے زیادہ استعمال سے بھی تعفن پھیلتا ہے جسم کے اندر۔ تحریک پہلے ہی بچے کی اعصابی ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی پہلی خوراک دودھ رکھا ہے جو خود اعصابی ہے۔ اور اعصاب کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نیورولوجیکل پورا سسٹم جو ہے وہ اعصاب پہ چل رہا ہے۔ جب اس میں انتہائی سوزش آ جائے تو اس کو عضلات میں تبدیل کر دیں، اور کبھی کبھی اس کو حدود میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں تاکہ حرارت پوری ہو جانے سے بھی یہ کام ہو جاتا ہے۔ لہٰذا حب مقوی خاص، لیمو کا پانی، سکنجبین، اور جو ہے نا اگر اس کو بھوک ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ آپ کالا نمک دہی میں ڈال کے
اس میں تھوڑے سے بسکٹ حل کر کے اس کو نرم غذا دیں تاکہ اس کی اسہال بھی بند ہو جائے۔ اس طرح سے ہم اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے ملک کے آنے والے مستقبل کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ہمارے آنے والے نسل کی حفاظت فرمائے، آپ کے ہمارے سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔